نبی الاسلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے نا سر، پریکٹیکلی آپ نے ثابت کیا ہے فقر کی زندگی گزار کے کہ آپ اس امت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ، اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام، چولہا نہیں گھر میں جلتا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام دعا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ چلتا رہے، بس سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے کہا، وہ ابو ذر دیکھ رہے وہ سامنے احد پہاڑ، تو کہتے ہیں میں ذہن میں پلان کرنا شروع ہو گیا کہ مجھے حضور کسی کام سے بھیجنے لگے، تو میں نے سوچا میں اتنے بجے جاؤں گا، اس طرح واپس آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر سارا سونے کا ہو، کئی کلومیٹرز میں پھیلا ہوا، 3 دن نہیں گزریں گے میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ اس لیے تو ابو ذر غفاری پھر آل امیہ سے لڑتے تھے نا، وہ تو کہتے تھے یار تم لوگ اب یہ ہمیں باتیں سناؤ گے کہ جی جوڑتے رہو، زکات دے رہو تو خیر ہے، یہ تو امت کے لیے تھا، تم تو حضور کی صحبت یافتہ لوگ ہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عمر حضور علیہ السلام کو ملنے آئے، واقعہ ایلا کے موقع پر، جو حضور 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، اسے ایلا کہتے ہیں، اور چھت کے اوپر والے حصے پہ شفٹ ہو گئے۔ حضرت عمر گئے تو حضور علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے تھے، اٹھے تو چٹائی کے نشان تھے، اوپر بھی کرتا بھی نہیں تھا، صرف تہمت پہنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کی حالت ہے۔ آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا کے مزے لوٹیں کیسر و کسرا اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ یار اگر حضور علیہ السلام حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم پہ ابھی دنیا کی حقیقت نہیں کھلی، تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، لیکن سر پھر کھل گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے نہ کسی کو حرام کھانے دیا نہ خود کھایا۔ کتنے خزانے آئے ہیں رومنز اور پرشینز کے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس میں سے اس طریقے سے نہ حق لے لے، وہ پہ پریکٹیکلی ثابت کیا انہوں نے۔ باقی مال سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے سورۃ التکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر حضور نے کہا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے، وہ رسا کا۔ انسان کھا پی سکتا ہے یا استعمال کر سکتا ہے، چاہے کپڑے ہوں چاہے گھر ہو، وہ بھی لباس میں ہی آتا ہے نا، شیلٹر ہے نا، باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں، اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اعمال میں مال بھی جا سکتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے۔ اچھا وہ جو حدیث ہے نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، اس میں تیسری بات بھی آپ نے کی، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بسیدہ کیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا۔ یہ بھی الفاظ ہے اس بخاری مسلم کی حدیث میں، وہ بھی سٹور ہے، اس کا اجر ملنا ہے۔ پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی چیز ہے، اسے کہا جاتا ہے محدثین کے ہاں کتاب الزہد، یہ چیپٹر ہوتا ہے، یا کتاب الرقاق۔ مشکات کی 3 جلد میں بخاری مسلم اور باقی احادیث کے ریفرنس سے آپ کو ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گی کتاب الرقاق چیپٹر کے اندر۔ دل میں رقت پیدا کرنے والی حدیثیں، کتاب الرقاق وہ چیپٹر دل میں سوز و گداز نرمی پیدا کرنے والا۔